السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ کا یہ انوکھا باب ہے کہ نوجوان یوسف، جسے اپنے چچا کے اصرار اور سلطان نور الدین کے حکم پر اپنی مرضی کے خلاف مصر جانا پڑا، آگے چل کر نہ صرف یہ مصر کا حاکم ہوا بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے اپنا نقش تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت کر گیا، اور اس کا مصر جانا مسلمانوں کے لیے رحمت ثابت ہوا۔ سلطان صلاح الدین نور الدین کی زندگی ہی میں مصر کی وزارت عظمیٰ اور پھر اقتدار اعلیٰ کا مالک بن چکا تھا، لیکن اس کے جوہر اصلی اپنے آقا کی موت کے بعد ہی کھلے۔ قاضی ابن شداد صلاح الدین ایوبی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جہاد کی محبت اور جہاد کا عشق ان کے رگ و ریشہ میں سما اور ان کے قلب و دماغ پر چھا گیا تھا، یہی ان کا موضوع گفتگو تھا۔ ہم وقت اس کا ساز و سامان تیار کرتے رہتے، اس کے اسباب و وسائل پر غور کرتے، اسی مطلب کے آدمیوں کو تلاش کرتے، اسی کا ذکر کرنے والے اور اسی کی ترغیب دینے والے اسی کی طرف رخ کرتے۔ اسی جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر انہوں نے اپنی اولاد اور اہل خاندان، وطن، مسکن اور تمام ملک کو خیر بات کہا، سب کی مفارقت گوارا کیا اور ایک خیمہ کی زندگی پر کانے رہے جس کو ہوائیں بھی اڑا سکتی تھیں۔ کسی شخص کو اگر ان کا قرب حاصل کرنا ہوتا تو وہ ان کو جہاد کی ترغیب دیتا، اس طرح ان کی نظر وقت حاصل کر لیتا۔ قسم کھائی جا سکتی ہے کہ جہاد کا سلسلہ شروع کرنے کے بعد انہوں نے ایک پیسہ بھی جہاد اور مجاہدین کی امداد و اعانت کے علاوہ کسی مصرف میں خرچ نہیں کیا۔ سلطان کی اس عاشقانہ کیفیت اور دادمندی کی تصویر قاضی ابن شداد نے یوں کھینچی ہے: میدان جنگ میں سلطان کی کیفیت ایک ایسی غمزدہ ماں کی ہوتی جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کا داغ اٹھایا ہو۔ وہ ایک صف سے دوسری صف تک گھوڑے پر دوڑتے پھرتے اور لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے، خود ساری فوج میں گشت کرتے اور پکارتے تھے، اسلام کی مدد کرو، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ شاہی طبیب نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ جمعہ سے اتوار تک سلطان نے صرف چند لقمے کھائے، ان کی طبیعت میدان جنگ کے علاوہ کسی اور طرف متوجہ ہی نہیں تھی۔ لین پول لکھتا ہے کہ اس نے اپنی تبلیغ کی تمام کوششیں اس بات میں صرف کی کہ ایسی اسلامی سلطنت قائم کی جائے جس میں کفار کو ملک سے خارج کرنے کی پوری قوت ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1171 میں مصر کا وزیر اعظم بنا اور اسی سال ستمبر میں فاطمی خلیفہ العاضد انتقال کر گیا۔ اس کی موت پر صلاح الدین ایوبی نے مصر کو عباسی خلافت کے تحت کر دیا اور ساتھ ہی فلسطین کو عیسائیوں سے آزاد کرانے کا مہم کا آغاز کیا، اور 1173 عیسوی میں سلطان نور الدین کا انتقال ہو گیا۔ بعض شر پسندوں نے ملک میں فساد برپا کرنا چاہا، لیکن صلاح الدین کی دانش نے تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ شام و مصر متحد ہو گئے اور عیسائی سکندریہ میں شکست کھانے کے بعد صلح پر مجبور ہوئے۔ نتیجتاً صلح کا 12 سالہ معاہدہ عمل میں آیا، لیکن عیسائیوں نے معاہدے سے انحراف کیا۔ اس کے باوجود سلطان نے کوئی انتقامی کارروائی نہ کی، البتہ مدافعتی جنگیں جاری رکھیں۔ لیکن جب سلطان نے نواحی عمارتوں پر تسلط پا لیا تو عیسائیوں پر کاری ضرب لگانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان نے کبھی کسی معاہدہ کے خلاف نہیں کام کیا، اس کے برعکس عیسائی متواتر خلاف ورزیاں کرتے رہتے۔ چنانچہ اس معاہدہ صلح کی خلاف ورزی کرتے ہوئے والی کرک ارناط نے مکہ معظمہ اور مدینہ النبی پر چڑھائی کا ارادہ کیا اور روضہ اطہر کے بارے میں اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے فوجیں ساحل حجاز پر اتار دیں۔ ہیرلڈ لیم لکھتا ہے کہ اس حملے کا منصوبہ کافی دیر سے اس کے ذہن میں پرورش پا رہا تھا۔ وہ اپنے سنگین قلعے میں بیٹھا جہاز تیار کروا رہا تھا۔ جہازوں کے مختلف حصے قلعے میں بنا کر بحیرہ روم کے شمال میں پہنچائے جاتے۔ سادہ لو دوست پر عرب اس پر اسرار سامان کو اونٹوں پر لاد کر مقررہ مقام تک پہنچا دیتے۔ اس نے متفرق حصوں کو جوڑ کر جہاز بنائے اور بحیرہ کلزم پر مسلمانوں کو بندرگاہ ایلا کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ بحیرہ کلزم میں جو گزشتہ 500 سال سے اسلامی تسلط میں تھا، یہ عیسائیوں کی پہلی مداخلت تھی۔ ریجنالڈ کے صلیبی 1 سال تک قتل و غارت میں مصروف رہے۔ یہ بختر بند اور عیاش پوش راہزان پرامن حاجیوں کے جہازوں اور قافلوں کو لوٹنے کی طاق میں لگے رہتے۔ ایک عرب مورخ کے الفاظ ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ ایک مرتبہ تو یہ من چلے مدینہ منورہ سے 1 دن کے فاصلے پر پہنچ گئے اور اس مقدس شہر کی سلامتی خطرے میں تھی کہ سلطان کو خبر ملی اور وہ تڑپ اٹھا۔ اس نے مسلمان بحری بیڑے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، جس نے تیز رفتاری سے ارناط کے لشکر کو جا لیا اور شکست دے کر قتل کر دیا یا قید کر لیا۔ البتہ ارناط زندہ بچ کر بھاگ نکلا۔ اس حادثہ اور عیسائیوں کی بار بار عہد شکنی سے سلطان کو ضبط کو یارہ نہ رہا۔ اس نے کرک کی طرف کوچ کیا۔ 3 جولائی 1187 کو حطین کے قریب خون ریز جنگ ہوئی، جو 4 جولائی کی شام تک انجام کو پہنچ گئی۔ ہیرلڈ لیم صلیبیوں کی تباہی کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتا ہے کہ حطین کے میدان میں گندم کے ڈھیروں کی طرح ان کی لاشوں کے انبار لگے تھے۔
सलीब और सलबूत इनसे छिन गई। कैदियों में अरनात और शहनशाह भी शामिल थे। सलाहुद्दीन अयूबी ने अरनात को अपने हाथों से वासिल जहन्नम किया और इस गुस्ताख रसूल से शान रिसालत में गुस्ताखी का इंतकाम लिया। फ़तह बैतुल मुक़द्दस। इस फतह के बाद सुल्तानी लश्कर ने तेज़ी से साहिली इलाके फ़तह किया और 20 सितंबर को बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा करके बाब दाऊद के सामने खैमे गाड़ दिए। सुल्तान ने अहलियान शहर को पेशकश की कि अगर वो हथियार डाल दें और शहर खाली कर जाएं तो उन्हें ज़राअत के लिए ज़मीन दी जाएगी, मगर बड़ा पादरी रजामंद ना हुआ। इस पर हाकिम शहर बासियान शहर को राहिब के सुपुर्द करके निकल गया। शहर में 1 लाख ईसाई फौज मौजूद थी। पेशकश के मुस्तरद हो जाने पर सुल्तान ने 15 रजब को मुहासरा कर लिया और 20 रजब की सुबह को अलकुद्स के शुमाल में वाक़े कलीसाए सहून के करीब से शहर पर हमला आवर हुआ। मुहासिरीन और महसूरीन दोनों बहादुरी के जौहर दिखाते रहे। अगर कोई अमीर मारा जाता तो जंग की आग और तेज़ हो जाती, मगर ये तसादम 1 हफ्ते से ज़्यादा जारी ना रह सका। महसूरीन ने जब तक कोई राह निजात ना पाई तो सुलह के लिए सिलसिला जारी किया। अव्वल सुल्तान ने इसरार किया कि मैं शहर बज़ोर शमशीर फ़तह करूँगा ताकि इन मज़ालिम का बदला लिया जा सके, जो 15 जुलाई 1099 को ईसाइयों ने शहर फ़तह करते वक्त मुसलमानों पर ढाए थे, लेकिन बार बार की दरखास्तों ने इसे नरम कर दिया और वह सुलह पर रजामंद हो गया। गाजी सुल्तान ने शर्त लगाई कि 40 दिन के अंदर हर मर्द 10 दिनार, हर औरत 5 दिनार और हर बच्चा 1 दिनार बतौर फिदिया अदा करके शहर से निकल जाए, वरना न 40 दिन बाद फिदिया देने वालों को कैदी बना लिया जाएगा। सुल्तान को 30 लाख दिनार फिदिया के तौर पर वसूल हुआ। सलाहुद्दीन ने बेशुमार बाशिंदे ज़र फिदिया लिए बगैर छोड़ दिए। एक ईसाई अमीर की दौलत बैतुल मक़दस में रह गई थी, इसके बदले आज खुद 18,000 आदमी रिहा कर दिए। इसके बाद 16,000 आदमी रह गए। चुनाचे जिनके पास ज़र फिदिया अदा करने के लिए कुछ ना था, उन्हें बगैर फिदिया के रिहा कर दिया गया। यरूशलेम की मलका सबीला शहर से जाते वक्त सुल्तान से मिलने आई तो इसकी बड़ी इज़्ज़त और तकरीम की गई। मलका के साथ बहुत सी दीगर ख़वातीन भी थी जिन्होंने रोते बिलखते बच्चे गोद में उठा रखे थे। उन्होंने सुल्तान से दरख्वास्त की कि इन नन्हे बच्चों के वालिद रिहा कर दिए जाएं। सुल्तान ने इनकी दरख्वास्त कबूल करते हुए बहुत से लोगों को आज़ादी दे दी। 10,000 ईसाइयों का ज़र फिदिया खुद अदा किया। इसके भाई सैफुद्दीन अल करीम ने भी हज़ारों कैदी आज़ाद कराए। पादरियों के साथ इज़्ज़त और तकरीम से पेश आया। लाट पादरी मस्जिद अक्सा, कहबत सखरा और कलीसाए मुक़द्दस का मालो मनाल लेकर निकला। इसे भी तारुज़ ना किया गया। अलगर्ज इसने ऐसा शरीफाना सलूक किया कि ईसाई तारीख़ इसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। बकौल लीन पोल रहम दिल सुल्तान ने सलीबियों से नरमी और शफ़क़त का बर्ताव करके शरीफ नाइट का लक़ब पाया। लीन पोल और विलियम लिखते हैं कि यरूशलेम सलीबी दौर में अयाशी, फहाशी और बदकारी का मरकज़ बन गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन ने फ़तह के बाद ईसाइयों को अमन व अमान दिया और उन 70,000 मुसलमानों का इंतकाम ना लिया जो 1 सदी कबल बैतुल मक़दस में ज़िबा कर दिए गए थे। तारीख़ बताती है कि जिन लोगों ने शहर से निकलना था वो निकल चुके, तो सुल्तान हिलाली परचम लहराता हुआ बरोज़ जुमा बारीख 27 रजब 582 हिजरी मुताबिक अक्टूबर 1187 बैतुल मक़दस में दाखिल हुआ और मस्जिद उमर और दूसरे मकामात से सलीबियों के परचम को निकाल कर हिलाली परचम लहरा दिया। मगरबी मौरख़ीन लिखते हैं कि मिस्र में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का इक़्तिदार कायम होते ही फ़िरंगियों में तशवीश पैदा हो गई। उन्होंने इसे से मुकाबले के लिए अंदलुस और सिसिली की हुकूमत से मदद तलब की, लेकिन ये इमदाद उस वक्त पहुंची जब सुल्तान बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा कर चुका था। इसके बावजूद ईसाइयों ने इस कुमक के पीछे पर दमियात पर हमला कर दिया, लेकिन शिकस्त खाई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की पैदाइश से 7 साल कबल फ़लस्तीन और शाम में लातीनी रियासत अपने अरूज को पहुँच चुकी थी। शाम और बालाई इलाका जजीरा मेसोपोटामिया इनकी जौलान गाह बन चुका था। वो आए दिन दियार बकर के इलाके मुरीदीन और आद से लेकर अल अरीश और नहरुल मिस्र तक हमले करते रहते। सुल्तान जब सरीर आराए सल्तनत हुआ, फ़लस्तीन और शाम के उमरा बाहम मुतसादिम थे और ये मुख्तसर इलाका दमिश्क, हल्ब, मदीनत और रिहा और मूसल की छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। लेकिन 1183 ईस्वी तक सुल्तान ने दजला से लेकर दरिया नील तक तमाम सल्तनत को मफतूह या बाजगुजार बनाकर मुत्तहिद कर दिया था। फिर फ़िरंगियों से जंग का आगाज़ तबरिया के मैदान से हुआ। इस जंग में फ़िरंगियों का जो अंजाम हुआ, इसका अंदाज़ा एक चश्म दीद गवाह के बयान से होता है। जो शख्स मैदान जंग में पड़ी लाशों पर नज़र दौड़ा रहा था, उसे यूँ महसूस होता था कि सारे फ़िरंगी मारे गए हैं, और जो कैदियों को देखता वो समझता कि सारे कैद हो गए हैं। बाद मुअर्रिख़ इस जंग को हतीन का मार्का करार देते हैं। इसके बाद सुल्तान ने बैतुल मक़दस की तरफ पेशकदमी की और बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा ईसाई रियासत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। फ़तह बैतुल मुक़द्दस के बाद गाज़ी इस्लाम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मस्जिद अक्सा और कहबत सखरा को निजास्तों से पाक करके
ان کے فرش اور دیواریں گلاب دمشقی سے دھلوائیں۔ ان مقدس مقامات میں صلیبیوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کی خیالی تصویریں بنوا رکھی تھیں۔ انہیں صاف کرنے اور جمعہ پڑھنے کا حکم دیا۔ 4 شعبان 582 ہجری کو قاضی محی الدین محمد بن اشرافی نے خطبہ دیا اور نماز پڑھائی۔ سلطان 24 شعبان 582 تک شہر میں رہا اور بعد نماز جمعہ سور کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین سے پہلے یعنی صلیبی عہد میں بیت المقدس اور فلسطین کی جو اخلاقی حالت تھی، اس کا اندازہ لگانے کے لیے ولیم آف ٹائر کا یہ فقرہ ہی کافی ہے۔ سارے فلسطین میں ایک عورت بھی نہیں جسے باعصمت کہا جا سکے۔ صلیبیوں اور گرجا کے راہبوں کی زندگی میں جو تصادم تھا، اس سلسلے میں اس کا بیان یہ ہے کہ عام صلیبی محنت اور مشقت کی زندگی بسر کرتے ہیں، مگر گرجوں کی دولت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسقف اعظم ہرکولیس کے صندوق سیم و زر سے لبریز تھے۔ وہ دولت کا پجاری تھا، اس کی زندگی حرص و ہوس کا فسانہ تھی۔ ہیرڈ لیم کے بیان کے مطابق وہ زمین جو کلیسا کی ملکیت نہیں تھی، رفتہ رفتہ ہیکل کے محافظوں جیسی نیم مذہبی اور نیم فوجی جماعتوں کے تصرف میں چلی گئی تھی۔ سرزمین قدس کے یہ خادم اس کے حقیقی مالک بن بیٹھے تھے۔ یہ جماعتیں براہ راست پاپائے روم کے ماتحت تھیں۔ قانون کے مجرم ان کے ہاں پناہ لے کر محفوظ ہو جاتے تھے۔ گائیڈی لوگا سنام بیت المقدس کا آخری حکمران تھا۔ اس سے قبل 8 شاہ حکومت کر چکے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب شکست خوردہ صلیبی بیت المقدس سے نکلے تو ان کا ایک گروہ مغرب کی طرف روانہ ہوا اور ہر جگہ یہ پیغام دیتا تھا: افسوس اے عالم مسیحیت، صد افسوس، دشمن یروشلم پر قابض ہو گیا ہے، مقدس صلیب کھو گئی ہے اور ہماری فوج برباد ہو گئی ہے، پوری عیسائی دنیا میں آگ لگ گئی۔ پادری اور راہب تمام مسیحی دنیا کا دورہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے مقدس باپ کی دعائی دے دے کر لوگوں کو جنگ پر ابھارا۔ بیت المقدس کا اسقف اعظم، جس سے سلطان نے انتہائی فیاضی کا سلوک کیا تھا، فرانس کے شہروں میں ایک تصویر لیے گھوما جس میں جناب مسیح کو زخمی حالت میں اور ایک مسلمان کو حملہ کرتے دکھایا گیا تھا۔ آخر یہ آگ بھڑک اٹھی۔ شاہ جرمنی فریڈرک نے سلطان کو خط لکھا: اگر بیت المقدس عیسائیوں کے حوالے نہ کیا گیا تو میں ساری فوجیں لے کر تمہیں سزا دینے کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ سلطان نے اس خط کا کوئی اثر نہ لیا، لیکن یورپ میں ایک خوفناک جنگ کے لیے تیاریاں زور شور سے جاری تھیں اور اس میں ہر عیسائی نے مقدور بھر حصہ لیا، حتیٰ کہ عورتیں تک سپاہی بن گئیں، اور قیصر جرمنی فریڈرک شاہ انگلستان اول اور ڈیوک آف دی آسٹریا اپنی فوجوں اور صلیبی رضاکاروں کے ساتھ سلطان صلاح الدین کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ تیسری صلیبی جنگ تھی۔ اس کی تیاری جوش و خروش سے کی گئی تھی۔ اس کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ جنگ کے مصارف کے لیے انگلستان اور فرانس وغیرہ میں عشر صلاح الدین کے نام سے ایک ٹیکس جاری کیا گیا۔ پادریوں نے فتویٰ دیا کہ جو شخص اس کار خیر میں شریک نہیں ہوگا وہ مسیحیت سے خارج ہوگا۔ مشہور مورخ گبن لکھتا ہے کہ صلاح الدین نے یورپ سے اپنی عظمت کا جو خراج اس ٹیکس کی شکل میں لیا وہ آج تک کسی تاجدار کو نصیب نہیں ہوا۔ ریچارڈ نے مصارف جنگ کے لیے اپنی جاگیر بیچ دی، بڑے بڑے عہدوں کو نیلام کیا۔ وہ کہا کرتا تھا: اگر کوئی خریدار ہو تو لندن تک بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ جو لوگ خود کو کسی معذوری کی بنا پر شریک نہ کر سکے، انہوں نے اپنی جانب سے اپنے خرچ پر آدمی بھیجے اور عورتوں نے اپنی اکلوتی اولادوں کو نظر کیا۔ بہرحال 2 سال کی زبردست تیاری کے بعد یہ لشکر فلسطین کی طرف بڑھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ فوج نہیں بڑھ رہی تھی، ہتھیاروں اور سپاہیوں کا ایک سیلاب تھا جو عربوں کو خس و خاشاک کی طرح بہانے کے لیے امنڈ آیا تھا۔ اس لشکر کی تعداد بعض مورخین کے قول کے مطابق 6 لاکھ اور بعض کے نزدیک 10 لاکھ تھی۔ جتنے یورپی مسیحی سربراہ اس جنگ میں شامل تھے کسی صلیبی محاربہ میں شریک نہیں ہوئے، اور اس کی متحدہ قوت کا مقابلہ تنہا صلاح الدین ایوبی نے کرنا تھا۔